IMF کے ساتھ حکومت کے معاملات طے پا گئے ہیں، مگر رواں مالی سال میں حکومت نے 12,970 ارب روپے ٹیکس جمع کرنا ہے، جو گزشتہ سال کے ہدف سے 38% زیادہ ہے۔ IMF چاہتا ہے کہ زراعت کے شعبے اور تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ اس حوالے سے صوبائی حکومتوں نے IMF کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ زرعی ٹیکس کی وصولی میں بہتری لائیں گے، مگر اس حوالے سے اب تک تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ ساتھ ہی FBR نے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے تاجر دوست اسکیم کا دائرہ 42 شہروں تک بڑھا دیا ہے۔ دی نیوز میں مہتاب حیدر کی خبر کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی منظوری سے FBR نے تاجر دوست اسپیشل رولز 2024 کا دائرہ 6 شہروں سے بڑھا کر 42 شہروں تک پھیلا دیا ہے، جس کے تحت دکانوں کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق ریٹیلرز کے لیے 100 سے 10,000 روپے ماہانہ تک فکس ٹیکس مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مشتاق گھمن کی خبر کے مطابق حکومت ملک بھر میں بجلی کے لاکھوں لائف لائن کنزیومرز کے لیے سبسڈی کو حتمی شکل دے رہی ہے۔ یہ سبسڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دی جائے گی۔ اس پلان کو حتمی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ خبر کے مطابق پاور ڈویژن نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تعاون سے بجلی سبسڈی پروگرام کو نافذ کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کو ٹارگیٹڈ بنانا ہے تاکہ مستحق صارفین کی مدد ہو سکے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اہل خاندانوں کی شناخت میں پاور ڈویژن کی مدد کرے گا۔ اس کے علاوہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 3 روزہ دورے پر چین جا رہے ہیں۔ جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ 15 ارب ڈالرز کے قرض کی ری شیڈولنگ پر بات کریں گے۔ چین سے توانائی کے سرکولر ڈیٹ سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ قرض کی ری شیڈولنگ کے لیے پاک چین مشترکہ ورکنگ گروپ بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ چین کے توانائی کے سرکولر ڈیٹ کا حجم تقریباً 500 ارب روپے ہے۔ IMF نے چین کو واجب الادا قرض کی 3 سال کے لیے ری شیڈولنگ کی شرط عائد کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے دی نیوز کے نمائندے مہتاب حیدر سے۔ مہتاب بہت شکریہ، تو آپ کی خبر اس پہ بھی بات کریں گے، مگر چین سے کیا توقع کر رہی ہے حکومت؟ ظاہر ہے کیونکہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے چین کے قرضے کے حوالے سے، کانٹریکٹ کے حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو اس ٹائم 2 ایشوز ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو جو چائنیز IPPs کا ڈیٹ ہے جو کہ 2036 تک $15.4 بلین جو ہے وہ پاکستان نے ادا کرنے ہیں۔ اب منسٹری آف فائنانس اور منسٹری آف پاور ڈویژن پروپوزلز لے کے جا رہے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ پروپوزل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 2036 تک کا پیریڈ ہے اس کو 5 سال کے لیے اس کی ڈیٹ ری پیمنٹ پیریڈ کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے، یعنی 2036 کے بجائے 2041 تک ہو۔ اس میں اوورال جو اس کی کاسٹ ہے وہ تو بڑھ جائے گی، کوئی تقریباً $1.2 بلین بڑھ تو جائے گی، لیکن یہ سٹیگر ہو جائے گی، اور سٹیگر ہونے کے نتیجے میں جو ورکنگ دونوں منسٹریز نے کی ہے اس ورکنگ کے تحت ابھی فوری طور پر 2 سے 3 روپے پر یونٹ جو کاسٹ ہے اس میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اس میں بڑے سارے ifs اینڈ بٹس ہیں، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو G2G جو ہے وہ قائل کرنا پڑے گا چائنیز سائٹ کو۔ اگر وہ قائل ہو جاتے ہیں تو پھر جو چائنیز IPPs ہیں جن کی تعداد 20 سے 21 پروجیکٹس پاکستان میں لگے ہوئے ہیں، ان ہر IPP کے ساتھ اس کانٹریکٹ جو ہے اس کو آلٹر کرنا پڑے گا، اس کے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی، اور یہ کافی ٹف نیگوسیشنز ہوں گے اور اتنے جلدی نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جا رہی ہے اور ریکویسٹ کرنے جا رہی ہے کہ کم از کم G2G جو ہے وہ کسی میکنزم پہ جو ہے وہ ان سے ایگریمنٹ جو ہے وہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ مذاکرات جو ہیں وہ خاصے کروشل ہیں، اور یہ ایک ایسے وقت میں ہیں کہ جب ہمارے IMF کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ IMF کا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے بائی اینڈ آف اگست اس کو اپروول دے گا، لیکن اس سے پہلے ہم چائنا کے پاس جا کے ایک سٹیگر کروانے کی جو ہمارا IPPs کا ڈیٹ ہے اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پانڈا بانڈ ہے اس کی لانچنگ بھی فیڈرل حکومت چاہتی ہے کہ اس فائنینشیل ایئر کے درمیان ہو، اور آف کورس ڈپازٹس تو آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز کا ہے، اسی لیے کہ چائنیز کا اوورال جو اس ٹائم بائیلیٹرل ڈیٹ ہے وہ سب سے بڑے بائیلیٹرل کریڈیٹرز ہیں پاکستان کے، جن کا جو کنزرویٹو ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ 35 سے 37 بلین ڈالرز جو ہے وہ چائنا کا اوورال جو لون کا سائز ہے وہ ہے۔ تو اس میں جو چائنیز IPPs کا ڈیٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور جو نیکسٹ وزٹ ہے اس میں اس چیز کے اوپر سب سے زیادہ بات چیت ہوگی۔ مطلب اور ظاہر آپ کی خبر ہے کہ 42 شہروں تک ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس کا جو دائرہ کار ہے وہ پھیلا رہے ہیں، IMF کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا حتمی طور پر اب یہ ایک ایسا پلان ہے جس پر عمل درآمد بھی ہوگا، ٹیکس نیٹ بھی بڑھے گا، ٹیکس بھی زیادہ اکٹھا ہوگا؟ دیکھیں IMF کو جو ایسٹیمیٹس فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے دیے ہیں
وہ 50 بلین روپیز کے ہیں جو اس سال کلیکٹ کرنے ہیں. پاکستان میں جو ابھی لیٹسٹ پاپولیشن سینسز آیا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک جو سٹرکچر ہے اس کا ڈیٹا بھی اویلیبل ہے. تو جو لیٹسٹ سینسز ہے اس کے مطابق کوئی 3.1 ملین ریٹیلرز کی تعداد ہے پورے ملک کے اندر. ابھی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو 6 شہروں میں پہلے ایک تاجر دوست اسکیم شروع کی گئی تھی اس کا دائرہ کار 42 سٹیز کے اندر بڑھایا گیا, اور جو بنیادی اس کے اندر بات کی گئی ہے کہ مختلف شہر کی مختلف مارکیٹس جو ہیں ان کی ویلیویشن جو ہے وہ ایف بی آر نے ڈٹرمن کی ہے. تو جو بالکل چھوٹی دکانیں ہیں ان سے تو 100 روپیہ پر منتھ جو ہے وہ وصول کیا جائے گا. اس کی پروپوزل جو ہے وہ 10,000 تک ہے, لیکن کچھ شہر کی کچھ مارکیٹس ایسی ہیں جن سے 20,000 اور کچھ مارکیٹ سے 30,000 جو ابھی فائنل نوٹیفیکیشن ایف بی آر نے, چونکہ رات کو کافی لیٹ جو ہے وہ ایسا ہوا اور وہ اس کے صفحات جو ہے وہ 600 سے زیادہ صفحات پہ مشتمل تھا, تو ابھی جو اس کو اپلوڈ کیا ہے تو اس میں کچھ 30,000 بھی کچھ مارکیٹس کے اوپر جو ہے وہ فکس ٹیکس لگایا گیا ہے. اب یہ حکومت کی ریٹ کے اوپر اسٹیبلش کرتا ہے ڈٹرمن کہ حکومت کس حد تک ریٹیلرز کو ٹیکس ریٹ کے اندر لانے میں کامیاب ہوتی ہے اور کس حد تک ان سے ٹیکس وصول کرتی ہے. پچھلے 25 سے 30 سال میں جتنی سکیمز آئی ہیں وہ ساری کی ساری ناکام ہوئی ہیں. اس دفعہ کچھ پیراڈائم شفٹ کرنا پڑے گا اور اس سکیم کو کامیاب کرنے کے لیے حکومت کو اپنی ریٹ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا.